ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 13واں پارہ وما ابرئ، جس میں سورہ یوسف کی 50 پر 9 آیتیں، سورہ رعد کی 40 پر 3 آیتیں، سورہ ابراہیم کی 50 پر 2 آیتیں، مکمل 150 پر 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کے ابتدا میں یہ بتایا گیا جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں بادشاہ کی خواب کی تعبیر سنائی کہ 7 سال بارش کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، تو بادشاہ ان کو بلا بھیجا، تو انہوں نے کہا جب تک میرے اوپر جو الزام ہے وہ صاف نہیں ہوتا میں باہر نہیں نکلوں گا۔ تو بادشاہ نے عزیز مصر کی بیوی مصر کے خواتین کو بلا کے پوچھا حال کیا ہے؟ تو مصر کی بیوی یعنی عزیز مصر کی بیوی خواتین نے یہ کہا ہم نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی، وہ پاک دامن ہے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکل کر بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ نے ان سے بات کی، بادشاہ نے کہا آج سے تمہارے لیے میرے نزدیک ایک اونچا مقام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں کا نگران متعین کر دو، کیونکہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال فراوانی نعمت کے ہوں گے، اس کے بعد قحط سالی کے ہوں گے۔ 14 سال کا عرصہ ایسا عرصہ ہے جس کے اندر حفاظت ضروری ہے اناج کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں کیا ہے، خزانے کی حفاظت کرنے میں علم ہے، میں پوری امانت داری دیانتداری کے ساتھ اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر جہاں چاہے رہنے کا اختیار دے دیا۔ بھائیوں نے یہ خیال کر کے کنویں میں ڈال دیا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کے تخت پر پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والے کے بدلے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، انہوں نے صبر کیا، محل پہنچے، عزیز مصر کی بیوی نے پھسلانے کی کوشش کی، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے جیل خانہ چلے گئے، وہاں انہوں نے تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ انہیں مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی زندگی میں نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو یوسف علیہ السلام قحط سالی کے دور کو نمٹنے کے لیے بارش کے دور میں انہوں نے اناج کو جمع کر لیا۔ قحط سالی شروع ہوئی، لوگ اناج کے محتاج ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے والد ان کے بھائی بھی قحط سالی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ان کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، قیمت لے کر اناج دیتا ہے، وہ اپنی پونجی لے کر مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر ان کے بھائی ان کو نہیں پہچان سکے۔
انہوں نے خیریت دریافت کی، حال چال پوچھا، بھائیوں نے اپنی تمام باتیں بتا دی۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ ان لوگوں نے بتایا 12 بھائی، ایک بھائی جنگل میں گم ہو گیا اور چھوٹا بھائی والد کے پاس ہے، ہم 10 بھائی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں کو اناج دے کر رخصت کرتے ہوئے کہا، آئندہ اگر اناج لینے کے لیے آنا ہے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا۔ یوسف علیہ السلام نے اناج کے اندر جو وہ قیمت لائے تھے، پونجی لائے تھے، ڈال کے واپس کر دیا۔ تو 10 بھائی والد صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، سارا ماجرا سنایا۔ بادشاہ بڑا رحم دل ہے، ہمیں عزت کی، اناج دیا اور آئندہ اناج کے لیے ہمارے چھوٹے بھائی کو لانے کی شرط لگائی۔ تو باپ نے کہا چھوٹے بھائی کا تذکرہ کیوں کیا؟ بھائیوں نے بتایا کہ اس نے ہمارے گھر کی حالت پوچھی تو ہم نے بتا دیا۔ تو بھائیوں نے کہا ہم پوری حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے اور واپس لائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہی بات تم نے یوسف کے متعلق کہی تھی، مگر تم نے خیانت کی، میں اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ تو بھائیوں نے اصرار کیا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جب تک تم مجھے اللہ کا وعدہ نہیں دو گے میں چھوٹے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا۔ جب وعدہ دیے انہوں نے بھیجا۔ بھیجتے وقت انہوں نے نصیحت کی کہ تم بادشاہ کے محل میں ایک دروازے سے مت داخل ہونا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جوان تھے، خوبصورت تھے، ان کو اندیشہ تھا لوگوں کی نظر لگ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی آدمی بری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میری تدبیر یہی ہے کہ بادشاہ کے محلات کے جو دروازے ہیں چند چند یعنی بھائی ایک ایک دروازے سے داخل ہوں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا میں جو کہتا ہوں یہ احتیاطی تدبیر ہے، مگر میری تدبیر اللہ کے مشیت کے سامنے کام نہیں آ سکتی، کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے یہ تدبیر کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، مگر اوپر والا جب تک ساتھ نہ دے وہ تدبیر مکمل نہیں ہوتی۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے تدبیر بتا دی، پھر اپنی تدبیر کو اللہ کے مشیت کے حوالے کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے، دعا آپ نے سکھائی، آپ اپنے دونوں نواسوں کو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا پڑھ کے پھونکتے تھے، دم کرتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے اللہ ان دونوں کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان کی برائی سے جو غلط ارادہ کرتا ہے، اور ہر آنکھ سے جو ملامت کرنے والی ہے، لگنے والی آنکھ سے تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 11 بھائی نکل کے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، چھوٹے بھائی کو پہچان لیے، ان سے تنہائی میں بات کی، انہوں نے سارا ماجرا بتایا۔ اب ان کو اپنے پاس روکنے کی تجویز انہوں نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ روک نہیں سکتے تھے، مگر ہم نے روکنے کی تجویز ان کو سکھائی۔ تجویز یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جس پیالے میں پانی پیتے تھے وہ پیالہ بنیامین کے یعنی چھوٹے بھائی کے سامان میں رکھنے کا حکم دیا۔ تو سارے بھائی نکل گئے۔ گاؤں سے باہر جانے کے بعد اعلان کرنے والے نے اعلان کیا بادشاہ کا پینے کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے کہا ہم نبی کی اولاد ہیں، چوری کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اعلان کرنے والے نے کہا اگر تلاشی کے دوران وہ پیالہ مل جائے کیا ہے سزا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون تھا اگر چور چراتا ہے چور کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تلاشی ہوئی، بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ نکلا، قانون کے مطابق ان کے حوالے کر دیا۔
بھائیوں کا حسد وہاں بھی ظاہر ہوا. بھائیوں نے کہا اگر یہ چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا. اس کے بعد بڑا بھائی وہیں رک گیا، اپنے دوسرے بھائیوں کو کنعان واپس کر دیا. باپ کے سامنے آ کر سارا ماجرا سنایا. باپ کو یقین نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہ تمہارا بنایا ہوا پلان ہے. روتے روتے ان کی آنکھوں کی سفیدی چلی گئی. انہوں نے کہا میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. انہوں نے جو جملہ کہا قرآن کے اندر ہے، انہوں نے کہا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے روانہ کیا. بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے سارا ماجرا سنایا، باپ کی حالت سنائی. یوسف علیہ السلام کو ترس آیا. انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو یوسف کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا جبکہ تم جاہل تھے؟ بھائیوں کو تعجب ہوا، یہ بات ہمارے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. دنیا کے اندر جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا ہے نیکی کرنے والے کے اجر کو برباد نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام بچپن سے 7 سال کی عمر سے لے کر مصر کے تخت پہنچنے تک صبر کیا. انہوں نے اللہ سے ڈرتے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مقام عطا کیا. بھائیوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے مقابلے میں آپ کو برتری عنایت کی. یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ آج میں نے تم کو معاف کر دیا. بھائیوں نے درخواست کی ہمارے باپ کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا میرا کرتا لے کے جاؤ، ان کے چہرے پہ ڈال دو، بینائی واپس آئے گی. کرتا لے کے نکلتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو. گھر والوں نے کہا اب اپنی پرانی گمراہی میں ہیں. 7 دن کے بعد بچے آتے ہیں، ان کا کرتا ان کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، دیکھنے والے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. کنعان کے اندر یوسف علیہ السلام جب 7 سال کے تھے ان کو ڈالا گیا. یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کو بو نہیں آئی. اور مصر کیا ہے؟ کئی ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے. یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان کی خمیس کی خوشبو ان کو پہنچتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے. جو اللہ پیغمبر کو بتاتا ہے وہی لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنے جانب سے کوئی بات نہیں بتاتے. پھر یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ مصر پہنچے. یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا. سارے بھائی یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی ان کے سامنے سجدہ کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا. میرے بھائی کو گاؤں سے شہر لایا. پھر کہتے ہیں میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو دشمنی تھی اللہ تعالیٰ نکال دیا. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے موت دے اسلام پر، مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے. اس کے بعد والی سورۃ سورہ رعد، رات کے معنی بجلی. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا آپ کے اوپر جو قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں یہ بالکل صحیح ہے، حق ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگ ایمان نہیں لاتے، میں گواہی دیتا ہوں یہ قرآن سچا ہے، یہ آیتیں میری ہیں. اگر لوگ انکار کرتے ہیں ان کی پرواہ مت کیجیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ
اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا، سورج، چاند، ستارے، زمین کے اوپر جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں پودوں کی شکل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین ایک ہے، پانی ایک آسمان سے اترتا ہے، مگر زمین سے اگنے والی جو پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، مگر اگنے والے پھل پودے کیا ہیں؟ اس کے ٹیسٹ، اس کے ذائقے الگ ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کو دکھاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ اگر وہ اپنی حالت بدل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو نازل کرتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک رہتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، اسی کی عبادت ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مثال دے کر کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی انگلیوں کو کھول کر، ہاتھ کھول کر، پانی اٹھا کر اپنے منہ تک لے جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ دونوں ہاتھوں کو ملائے یا اپنے ہتھیلی کو ایسا موڑ لے تبھی پانی منہ تک جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر کہتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے خالی ہتھیلیوں کی طرح ہے، پانی لے کر اپنے منہ تک پہنچا نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر اپنی پہچان بناؤ، اپنی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ دو مثال دے کر بیان فرماتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، پانی کے اوپر جھاگ یعنی کف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کف و جھاگ کیا ہے؟ اصل نہیں، پانی اصل ہے۔ جھاگ کف کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی کی طرح لوگوں کو فائدہ دینے والے بنو۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سونار اپنی بھٹی کے اندر لوہے کو یا چاندی کو یا سونے کو ڈالتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر کف آتا ہے۔ کف اصل نہیں ہے، اندر جو مادہ ہے، جو دھات ہے، وہی اصل چیز ہے، وہی لوگوں کو کام آتی ہے، سونا اور چاندی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی چند صفتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری بات رشتے ناتوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری بات اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات قیامت کے دن حساب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہمارا حساب اللہ کے دربار میں کیسے ہوگا۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ چھٹی بات بتائی گئی نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ ساتویں بات یہ بتائی گئی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آٹھویں بات یہ بتائی گئی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے اندر یہ 8 باتیں پائی جائیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی بیوی بچوں کو جنت میں ایک ساتھ جمع کر دے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی عقل مند ہے دنیا کے اندر جو اسلام پر، نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جنت میں اپنے گھر والوں کو ایک ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آج دنیا ترقی کر چکی ہے، ہر آدمی کا ذہن الگ الگ ہے، یہ سوچتا ہے میرے دل کو اطمینان کی چیزیں یہ ہے وہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سن لو دلوں کو اطمینان کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر نہ ہو دلوں کو اطمینان ناممکن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہا جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہاں کا پھل، وہاں کے سائے کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے اندر درخت ایسا ہے اگر کوئی آدمی اپنی تیز سواری پر 1 سال تک چلتا رہے سایہ ختم نہیں ہوگا۔
ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہے، جنت کے اندر کتنے درخت ہوں گے، کتنے سائے ہوں گے، کتنے میوے ہوں گے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد والی سورۃ سورہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ تعمیر کر کے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دے گا، اگر تم نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، تم اس کو گن نہیں سکتے، جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں اس کو تم کیا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اسے استعمال کرو، نافرمان نہ بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سزاؤں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک سزا یہ ہے ان کو پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا، وہ گرم پانی نہیں پیئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے حلق میں گھونٹ گھونٹ کی شکل میں ڈالا جائے گا۔ حالت کیسی ہوگی کہ ایک ایک خطرہ، یہ ایک ایک بوند اگر گرم گرم حلق کے اندر اتارا جائے، حلق کیسا ہوگا، اس کی حرارت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمنا کرے گا مرنے کی مگر موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں دنیا کی تکالیف سے آزاد ہو گیا، مگر جہنم میں موت کی تمنا کرے گا، موت اس کے سامنے آنے کا منظر دکھائے گی مگر وہ نہیں مرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا۔ شیطان قیامت کے دن اپنے تمام ماننے والوں کو جمع کرے گا، کہے گا دنیا میں رسول آئے، انہوں نے اللہ کے کلام کو، پیغام کو تم تک پہنچایا، انہوں نے کہا اس پر عمل کرو تمہارے لیے آخرت کی کامیابی ہے، میں نے تم کو اپنے طرف بلایا، ان کی بات مت سنو، میری بات سنو، تم میرے پیچھے آ گئے، اس میں میرا قصور نہیں۔ وہ سیدھے یہی کہے گا میں خالی بلایا تم آ گئے، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم مجھے ملامت مت کرو، تم اپنے آپ پر ملامت کرو۔ تو شیطان قیامت کے دن اپنے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں لے گا، ہمارے اوپر الزام ٹھیل کر وہ خود جہنم میں جائے گا، اپنے ساتھ لوگوں کو بلا لے کے جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کے مانند ہے۔ کھجور کا درخت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاکیزہ درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کشجرۃ طیبہ، اسلام کیا ہے؟ کھجور کا درخت، اس کی جڑیں کیا ہیں؟ زمین کے اندر مضبوط ہیں۔ جڑ سے مراد کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی اس کا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے۔ جو آدمی مسلمان ہے اس کے دل میں کلمہ توحید ہے، جو بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ دل کے اندر توحید نہیں ہے، شرک ہے، کفر بڑھا ہوا ہے، اس کا کوئی عمل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جڑیں کیا ہیں؟ زمین کے اوپر رہتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا مومنوں کو اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر خبر کے اندر ثابت قدمی دیتے ہیں۔ خبر کے اندر 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔ مومن بندہ یا بندی اطمینان سکون کے ساتھ آسانی سے جواب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے بھائی کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، استغفروا لأبیکم، مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ اسے پوچھا جانے والا سوال آسانی سے ادا کر سکے۔ آپ نے یہ تلقین کی، ہر آدمی مر جاتا ہے،
چاہے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، ہر ایک یہی چاہتا ہے قبر کے سوالات آسانی سے دیے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا ذکر کیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے انہوں نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ تب سے لے کر آج تک وہ شہر امن والا ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی یہاں کے رہنے والوں کے لیے روزی نے تب سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ برابر روزی دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ اس گھر کے لیے لوگوں میں سے چند لوگوں کے دلوں کو پھیر دے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر مہینے کے اندر حج کے ایام میں لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی سارے لوگوں کے دلوں کو کعبۃ اللہ کے لیے پھیر دے، صرف انہوں نے کہا چند لوگوں کے دل۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مومن ہے، مسلمان ہے۔ مومن مسلمان عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں 2 بچے عنایت کیے، ایک اسماعیل دوسرا اسحاق۔ اولاد کے ملنے پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ چاہے بچہ ہو یا بچی، یہ اللہ کی نعمت ہے، ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف فرما، اور قیامت تک آنے والے جتنے مومن مرد ہیں مومن عورتیں۔ پارے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر کیا کہ جہنم والوں کے لباس تارکول کے ہوں گے۔ ایک تو آگ اور دوسرا تارکول کیا ہے؟ گرم چیز ہے، اگر جسم کو لگایا جائے اس کی حرارت بڑھ جاتی ہے۔ بہرکیف یہ جہنم کی سزائیں بیان کی گئیں۔ غرض آج کی تلاوت کے اندر چند آیتوں کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔